وأولاده المعصومين في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزقا طوا وتمتعه فيها طويلا. یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. یا رب الحسین علیہ السلام بحق الحسین علیہ السلام اشف صدر الحسین علیہ السلام بظہور الحجت القائم. شاہ جہاں جہاں دفن ہے جب تیری حجت کا ظہور ہو قبروں سے کفن جھاڑتے ہوئے لشکر امام میں شمار فرما. پروردگارین کے گناہ نے کبیرہ و صغیرہ معاف فرما، خصوصاً وہ گناہ معاف فرما جو معرفت حجت خدا میں رکاوٹ ہیں. پروردگار اس پر شوب دور میں سادات و ممنین کے بچیوں کی عزتوں کی محافظت فرما، امام کی کنیزوں میں شمار فرما. مالک ارض و سما جو بے اولاد ہے امام کے لشکر کا سپاہی یا کنیزہ عطا فرما، جو بے گھر ہیں امام کی انتظار گاہ عطا فرما. یہ جو منتظمین جنہوں نے یہ امر امام سے اہتمام کیا، میں نہیں کہوں گا پیر صاحب اسے قبول فرما، میرا ایمان ہے اگر میرا امام قبول نہ کرتا یہ ذکر نہ ہوتا. اسے نصرت امام زمان میں شمار فرما. جتنے بندے قدم چل کے آئے ہیں ان کا ایک قدم نصرت امام زمان میں شمار فرما. رعیت امام کو سوائے امام کے کسی کا محتاج نہ کرنا. خالق ارض و سما جب تیری حجت کا ظہور ہو کوئی علی والا پیچھے نہ رہ جائے، سب سردار کے قابل بن جائے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت حسینیت حسینیت. یا امام المنتظر، یا طیبین طاہرین المعصومین، خصوصاً علی سر اللہ فی کل موجود و نور اللہ فی کل مشہود، حجت اللہ الموجود، رحمت دارین المحیط بالمشرقین والمغربین، مدینۃ للمثقلین، سر الاسرار العلیہ، نور الانوار الجلیہ، معراج العقول، موصل الاصول، اب الوقت و مولا الزمان، شریک القرآن، مظہر الایمان، خلیفۃ الرحمن، کامی الکفر و طغیان، دافع الظلم والعدوان، امامنا و امام الانس والجان، صاحب العصر والامر زمان. درود پڑھی شہنشاہ کے ظہور فنون. بڑے عرصے بعد اتفاق ہوا شادی مصطفیٰ. حکم بھی یہی تھا، جیسے جیسے چہرے مسکراتے رہیں گے یہ دلیل ہے کہ روحیں اس وقت موجود تھیں. چہروں کی مسکراہٹ گواہی دے گی. میں شکر گزار ہوں، روحیں مہربانی، روحیں اس وقت موجود تھیں. کائنات کی خوبصورت ترین شادی کہ جس کے نکاح کا آغاز بیضۃ البلد سید العرب والعجم سکائے حجاج شہنشاہ معظم آقا مکرم سرکار نے الحمد سے کیا. مہربانی، میں آتا ہوں آہستہ آہستہ اس طرف بھی. تھوڑا سا میں بچوں کو بتاتا جاؤں تاریخ کیا ہے. اگر درود پڑھتے تھوڑا تھوڑا ادھر آ جائیں تاکہ یہ جگہ تھوڑی سی بن جائے. میں شکر گزار ہوں. بہت شکریہ. صلوات اللہ السلام علیہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل. شاباش، بسم اللہ، زندہ باد. بیٹا حق بھی یہی بنتا ہے جب بھی درود پڑھا جائے اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد یا وعجل فرجہم ضرور پڑھا جائے. اس لیے اس وقت کی ضرورت ہے اور فرمان معصوم بھی ہے.
اور اگر کسی کو اس کا فائدہ پوچھنا ہے تو وہ بھی بتاتا ہوں. ویسے شیعوں کی تعریف یہ ہے حکم امر سمجھ کے مانتے ہیں، فائدے کے لیے نہیں مانتے. مہربانی، میں شکر گزار ہوں، مہربانی قدردان ہوں، مہربانی سے یہ سردار. فائدے کے لیے مانا تو کیا مانا؟ وہ تو بچوں والا معاملہ ہے، ٹافی ملے گی یہ کام کریں گے، بسکٹ ملے گا یہ کام کریں گے. اب تو خیر سے کربلا سن کے اب تو ہم بڑے ہو گئے ہیں نا، اب تو آہستہ آہستہ ان چیزوں سے باہر نکلنا ہے. ملے گا کیا؟ لیکن بچوں کی خاطر، تاکہ ہماری آنے والی نسلوں کو بھی پتہ ہو. فرمایا جو غیبت میں اس طرح درود پڑے گا، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج آل محمد، فرمایا اللہ اس بندے کو اس وقت تک موت نہیں دے گا جب تک مہدی کو دیکھ نہ لے. شکریہ، مہربانی، بہت شکریہ، مہربانی. ہاں یہ ٹھیک ہے، موبائل رکھ دو، پنکھے رکھ دو. صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. اب کوشش کرنی ہے عجل فرج آل محمد ضرور پڑھنا. میں بڑا اچھا محسوس کر رہا ہوں. علی حسین صاحب ٹائم تو لگا ہے لیکن قوم اب اس لیول پہ آ گئی ہے، آہستہ آہستہ لالچ کو پیچھے چھوڑنا شروع کر دیا. ضروری بھی تھا. کب تک لالچ کرتے رہتے؟ لالچ اس گھر سے جچتی نہیں، اس گھر سے شکر جچتا ہے. مہربانی. ٹائم لگا، الحمدللہ آہستہ آہستہ کیفیت بدل رہی ہے، شکر جچتا ہے. اور خدا نے اتنا بڑا احسان فرمایا، تم شکر کرو میں تمہیں اور دوں گا. تم شکر کرو میں تمہیں اور دوں گا. ویسے لاکھ مل جائے شکر کریں گے اللہ 2 لاکھ دے گا، کروڑ مل جائے شکر کریں گے خدا 2 کروڑ دے گا. نہیں، اللہ نے کعبے میں علی کو بھیج کر مخلوق کو پیغام دے دیا، میرے پاس جو قیمتی تھا میں نے دے دیا. مہربانی، بہت شکریہ، مہربانی. میرے پاپا بہت شکریہ. میرے پاس جو قیمتی تھا، شکر گزار ہوں، میرے پاس جو قیمتی تھا میں نے تمہیں دے دیا. ہاں تم شکر کرو گے میں تمہیں علی اور دوں گا، میں تمہیں علی اور دوں گا. شکر بڑھاتے جاؤ، علی لیتے جاؤ. اور جن کو علی مل جائے باقی کچھ مانگنے کی ضرورت تو نہیں رہتی نا. اگر کوئی کہے شاہ صاحب پہلی دفعہ آپ کا شانہ میں آئے ہو ٹاؤن شپ میں اور کیا کہہ کے جا رہے ہیں کہ جن کو علی مل جائے ان کو مانگنے کی ضرورت نہیں ہوتی، آؤ مل کے سلمان سے پوچھتے ہیں، سلمان تجھے علی مل گیا تو نے اور کچھ مانگا؟ میں شکر گزار ہوں. لو جی، ایک شہزادہ، ایک شہزادی، ایک دولہا، ایک دلہن. پہلے تھوڑا سا دلہن کا تعارف کراتا جاؤں، جانتے تو سارے ہو. کتاب بیٹھا پڑھ رہا تھا، عرب کے بدو، جانتے ہو نا، عرب کے بدو، اونٹ کھانے والے بدو، اس کافرانہ سماج میں بھی جس بی بی کو طاہرہ کہتے تھے. مہربانی، مہربانی شاہ جی، بہت شکریہ، مہربانی، 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 مہربانی سید، شکر گزار. جس شہزادی کو، مہربانی، جس شہزادی کو، یا علی، یا علی بھائی بہت شکریہ، حضور بہت شکریہ گیلانی صاحب. ویسے طاہرہ کا لقب میں تھوڑا سا بتا دیتا ہوں. تاریخ کے پس منظر میں جناب مریم کو ملا، جناب سارہ کو ملا، اس کے بعد اس شہزادی کو ملا. لیکن وہاں لقب دینے والے اور تھے جو صاحبان ایمان تھے. یہاں مہربانی، یہاں لقب، مہربانی گیلانی صاحب، یہاں لقب دینے والے یہاں اور تھے. بدو سماج، کافرانہ نظام. میں نے بڑی کوشش کی کہ کہیں کسی بدو نے شہزادی کو اس کے نام سے پکارا ہو، نہیں، مجھے نہیں ملا. میں نے بڑا ڈھونڈا علی حسین، کم از کم 2-3 کتابیں تو سرکار کا صدقہ میں نے فوری 1-2 دن میں چھانی. میں نے کہا مجھے صرف اسی چیز کی تلاش ہے میں مومنین کو بتا سکوں. بدو نام لیتے تھے؟ نام نہیں لیتے تھے. طاہرہ، طاہرہ،
طاہرہ. اور زیادہ سے زیادہ جو مجھے دوسرا لفظ ملا وہ یہ تھا ملکۃ العرب. مہربانی حضور. ملکۃ العرب. عرب کے بدو بھی جانتے تھے جو ذی عظمت شہزادی ہو کم از کم اس کا معیار یہی ہے اس کو لقب سے بلایا جائے. میں زومانی بات کر گیا شاہ جی, میں زومانی بات کر گیا. مہربانی ذی عظمت شہزادی ہو. اچھا ویسے جن کو طاہرہ کا لقب ملے آپس میں بیٹھے, ویسے میں مناظرے والا بندہ نہیں علی حسین شاہ, آپ کو پتہ ہے محبتیں بانٹتا ہوں, لیکن اہل سنت کو دوست بیٹھے امید کرتا ہوں محسوس نہیں فرمائیں گے. ایک جملہ چھوٹا سا کہنے لگا ہوں. محمد کے گھر تک آنے تک طاہرہ رہی, آگے بھی طاہرہ بلاتی رہے لوگ, لیکن رہی طاہرہ. ویسے طاہرہ اسے نہیں کہتے جس کی 4 شادیاں ہوں. ناراض نہ ہو تو میں صرف اتنا کہہ دوں گا, مہربانی. کم از کم, بہت شکریہ سیدزادہ, کم از کم مہربانی پہنچ جانے کو مہربانی. حیدری میں نے پہلے اہل سنت دوستوں سے معذرت کی ہے, تاکہ کوئی ناراض نہ ہو جائے. اپنے بھائی ہیں نا ہمارے سارے, ہمارا یہ ممبر تو محبت بانٹتا ہے اور انشاءاللہ محبت ہی تقسیم ہوگی. ہاں لیکن میں نے معذرت کر کے پھر گزارش کی ہے, 4 شادیاں جن کی ہو انہیں طاہرہ نہیں کہتے, طاہرہ پاک ہوتی ہے. ویسے اس گھر کا مقدر ہی بڑا عجیب ہے پیر صاحب, سیدزادہ, سردار, اس گھر کا مقدر ہی بڑا عجیب ہے. طاہرہ بھی, طاہر بھی یہیں, مطاہر بھی یہیں. میں صرف بچوں کو بتاتا جاؤں, بیٹا 2 بڑے مختلف سے جملے ہیں, دونوں میں بڑا فرق ہے. ایک طاہر ہے اور بسم اللہ, ایک طاہر ہے ایک مطاہر ہے. میں بچوں کو بتا جو بیٹا طاہر اسے کہتے ہیں جو پاک ہو, مطاہر اسے کہتے ہیں جو پاک کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو. یہ بھی اسی گھر کا مقدر ہے, یہ طاہر بھی ہیں اور مطاہر بھی ہیں. جیسے پانی خود پاک ہے, صاف پانی صلاحیت بھی رکھتا ہے پاک کرنے کی. سورج بھی طاہر بھی ہے, مطاہر بھی ہے. جہاں سورج کی روشنی پڑ جائے نجس جگہ پاک ہو جاتی ہے. اگر شمس طاہر اور مطاہر ہے تو پھر الشمس کون ہے؟ بات سے بات نکل آئی, مہربانی, بات سے بات نکل آئی. میں بچوں کو صرف بتاتا ہوں جو بیٹا یہ تمہارے زمانے کے امام کا لقب ہے الشمس. الشمس اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف, شیعہ قطب میں لکھا ہے. علماء نے بڑے خوبصورت انداز میں اس اسم کی تشریح کی ہے الشمس. میرا دل چاہ رہا ہے میں تھوڑی سی روشنی بچوں کو دیتا جو بیٹا چونکہ صاحب و زمان پہ تحقیق کرتے رہتے ہو. الشمس, پہلے تو یہ شمس دیکھو اس کا معیار کیا ہے. میں ساتھ ساتھ شادی بھی سناؤں گا, ساتھ ساتھ اس عقد کے وارث کی بات بھی کروں گا کیونکہ مجبوری ہے, ممبر کا تقاضا یہی ہے. آپ نے بھی اشتہار چھپوایا, اوپر لکھوایا تھا زیر سرپرستی قائم آل محمد. جس کی زیر سرپرستی اس کا تذکرہ ہی نہ ہو میں تو نہ مناسب رہے گا ہی نا. تو جن کی زیر سرپرستی ان کا تذکرہ بھی ساتھ ساتھ چلتا رہے. بیٹا شمس کا معیار کیا ہے؟ آج چھوٹے بچے سے بھی پوچھو بیٹا سورج ڈوبتا ہے, کہیں گے جی بالکل بھی نہیں. چونکہ کتابوں میں پڑھ بیٹھے سورج ڈوبتے نہیں, جو ڈوب جائے اسے سورج ہی نہیں کہتے. جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید رہتے ہیں, ادھر ڈوبے ادھر نکلے, ادھر ڈوبے. یہ تو اقبال بڑا معیار بتا گیا سیدزادہ, بڑا معیار ہے اہل ایمان کا. خیر یہ بہترین بات ہے, کسی دن یاد کرائیے گا لاہور کے کسی ممبر پہ اہل ایمان کی تعریف سناؤں گا جن کے بارے میں اقبال کہہ گیا معمولی بندہ نہیں ہے, کبھی یہ حقیقت منتظر نظرہ لباس مجاز میں ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری. بھئی بہت شکریہ. لو جی, شمس سورج ڈوبتا نہیں, ہمیں یہی لگتا ہے کہ سورج ڈوب گیا لیکن کہیں اور نکلا. وہاں لگتا ہے سورج ڈوب گیا پھر یہاں نکلا. جو ڈوب جائے اسے سورج ہی نہیں کہتے. ہاں لیکن ایک ہے جو ڈوبتے سورج کو انگلی کے اشارے سے بولا ہے. شمس ڈوبتا نہیں, سب کا یقین ہے. الشمس کے بارے میں کیا خیال ہے؟
یہ میرا دیا ہوا لقب تو نہیں ہے، معصومین نے دیا نا اپنے شہزادے کو الشمس کا لقب۔ جب شمس نہیں ڈوبتا، الشمس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ آپ کے خوبصورت مسکراتے ہوئے چہروں کی قسم، ہم نے نماز مغربین پڑھ لی، ابھی کئی ملک ہوں گے جہاں پڑھی جا رہی ہوگی، کئی ملک ہوں گے جہاں پڑھی جائے گی۔ بلکہ چلو ایک چھوٹی سی گزارش کرتا، جو بات آگئی صاحب زمان کی، گیلانی صاحب سائنس ثابت کر چکی ہے زمین کا کوئی خطہ ایسا نہیں جہاں علی والے نہ ہوں، ہر جگہ موجود ہیں۔ انہوں نے کہا موجود ہیں، انہوں نے علم سے حساب لگایا، انہوں نے کہا جہاں پرچم عباس لگے ہیں اس کا مطلب یہ علی والوں کا گھر ہے، انہوں نے اس سے حساب لگایا، اس کا مطلب علی والے یہاں رہتے۔ انہوں نے کہا جی یہ ہیں ہی ہر جگہ پہ، سویڈن میں وہاں بھی خیر سے جہاں 6 مہینے رات 6 مہینے دن، وہاں بھی دیکھ کے آئے ہوں علم عباس لگے ہیں، ہر جگہ غازی کے پرچم لگے ہیں، اس کا مطلب موالیان حیدر کرار ہیں۔ اگر موالیان حیدر کرار خیر سے ہیں تو پھر نماز بھی پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں تو زیارت بھی پڑھتے ہیں، زیارت پڑھتے ہیں تو شعروں کو یوں ہی سلام کرتے کرتے آخری پہ جب آتے ہیں جھک جاتے ہیں۔ اللہ نے زمانے کے امام کا مقام ہی منفرد بنایا، کمر بھی جھک گئی، آنکھیں بھی بند ہو گئیں، یہاں تک بات نہیں تھی السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا صاحب العصر والامر زمان۔ گیلانی صاحب یہاں تک بات ہوتی تو میں آگے بات کرتا ہی نہ، بات اس سے آگے ہے، الامان 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 الامان۔ بہت شکریہ۔ من فتنت زمان، من جوہری زمان، من شر شیطان۔ اے زمانے کا صاحب بچا لے، فتنوں سے بچا لے، جور سے بچا لے، شیطان کے شر سے بچا لے۔ میں بغیر سپیکر کے ادھر کھڑے ہوئے مومن کو نہیں کہہ سکتا یار مجھے بچا۔ جو زمین کے کونے کونے ایدری آئلی، جو زمین کے کونے کونے میں ہر مومن کی پکار کو اس کے مقام پہ سنے، اسے کہتے ہیں الشمس۔ میں نے جان کے یہ بات آپ کی خدمت میں ہے، جو ہر کونے کونے میں، بہت شکریہ، ہر کونے کونے میں سنے، اسے کہتے ہیں، مہربانی بچے، اسے کہتے ہیں الشمس، سردار ہیں الشمس۔ اس لیے شیعوں ایک تسلی اور بھی دلاتا جاؤں، کئی ممبر پہ آنے والے آپ کو کہیں گے امام زمان خیر سے آئیں گے تو ان کی حکومت ہی چھوٹی سی ہے، 7 سال 9 سال 11 سال 13 سال، اس کے بعد کوئی عورت آئے گی اور امام کو آ کے نعوذ باللہ آ کے شہید کر دے گی۔ منہ میں خاک ایسے بندوں کی جو اس طرح کی باتیں کریں، بنو عباس کی ذہنوں کی گندی بٹھیوں سے نکلنے والی باتوں کو شیعوں کو سنا کے مایوس کر دیتے ہیں۔ جس کا انتظار کر رہے ہو اس کی حکومت ہی 11 سال ہے، اس کی حکومت ہی 13 سال ہے۔ اگر حکومت تھوڑی ہے تو کیوں کہتے ہو ارزقا طوّن وتمتعہ فیہا طویلا؟ بے مہربانی کیوں کہتے؟ بہت شکریہ حضور، بات سے بات آ گئی، میں نے کہا چلو شادی ہے میرے رسول کی، میں عرض کہ مہربانی سیدہ پھر کیوں کہتے ہو جب حکومت ہی چھوٹی سی ہے؟ اور بابا نہیں، اس کے آنے پہ ندا یہی ہوگی وَقُلْ جَعَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ کہہ دیجئے حق آ گیا، باطل مٹ گیا۔ بیٹا میں آپ کو بتاؤں باطل کیا ہے؟ جھوٹ باطل، فراڈ باطل، بے حیائی باطل، قاتل بے گناہ باطل۔ یہ تو باطل مٹ گیا۔ جب باطل مٹ گیا تو مارنے والی کہاں سے آئی؟ اوئے ہوئے بخاری صاحب یقین کیجئے، مہربانی برادر عزیز وقار یقین کیجئے، میں نے بڑے بڑے اپنے مہربانوں سے سنا، میں نام نہیں لوں گا چونکہ اپنے ہیں سارے، لیکن میں نے بڑے بڑوں سے ممبر پہ سنا او جی امام زمان آئیں گے، عورت آئے گی وہ مار دے گی۔ میرا سوال یہ ہے اگر 11 اماموں کی شہادت سن کے بھی تمہارے اندر جذبہ حسینی بیدار نہیں ہوا تو امام کی آنے سے پہلے تم مر جاؤ، تم امام کو ہی نہیں بچا سکتے، پھر تمہارا مومن شیعہ ہونے کا فائدہ کیا ہے؟ او بھائی ایسا نہیں ہے، انشاءاللہ اس کی بڑی طویل حکومت ہے، بڑی طویل، مومنوں کو وہ خوشی کا دور دیکھنا نصیب ہوگا۔ میں پھر کبھی ٹاؤن شپ میں آؤں مجھے حکم کیجئے گا، سید رجت پہ گفتگو سنا، بڑا ضروری ہے۔ بخاری صاحب ہمارے ممبر نے ہمارے بچوں کو رجت کے بارے میں نہیں بتایا، یہ ضرور بتایا کیا ہوا تھا،
کیا ہوا تھا صفین میں، خیبر میں، خندق میں، 61 ہجری میں؟ ضروری تھا کہ 10-15 منٹ یہ بھی بتاتے کیا ہوا تھا، لیکن اس سے زیادہ ضروری تھا یہ بھی بتاتے وہ آئے گا تو کیا ہوگا، سردار آئے گا تو کیا ہوگا۔ کریں گے اس پہ گفتگو، میں نے جان کے یہ جملہ آپ کی خدمت میں عرض کیا تاکہ آپ پڑھنے والوں کو یہ حکمن کہیں تیاری کر کے آ رجت بتا۔ بچے بیٹا میں ایک دو میں معصومین کے فرمان سے صاحب و زمان کی وکالت کرتے ہوئے ایک جملہ عرض کرتا ہوں۔ معصوم فرماتے جب ہمارا فرزند آئے گا، کوئی توحید کا دشمن، نبوت کا دشمن، امامت و ولایت کا دشمن پتھر کے نیچے چھپے گا، پتھر بول کے کہے گا محمد کو چل دوں یا لقمہ ذوالفقار بنانا؟ جس کو نہیں سمجھ آئی پھر میرا ان سے یہ سوال ہے کہ ان سے ذرا پوچھ کے آنا، جنہوں نے ڈرا ڈرا کے امام سے دور کر دیا، ان سے پوچھ کے آنا ہاتھ میں تلوار کون سی ہے؟ وہ کہیں گے ذوالفقار ہے۔ جب وہ کہیں گے نا ذوالفقار ہے، پھر مسکرا کے کہنا ذوالفقار کا تو شیوا ہی یہی ہے، جب بھی چلتی ہے شجرے دیکھ کے کاٹ کے۔ کیوں ڈراتے ہمیں؟ بہت شکریہ، بات سے بات آئی۔ میں نے کہا کہ خدمت میں کون شہزادی؟ طاہرہ، طاہرہ مسلمہ ملکۃ العرب صلوات اللہ سلام اللہ علیہا، ملکہ وحدت، ملکہ کونین، معظمہ عالمین۔ میں شہزادی کی شرم بتاتا ہوں، شہزادی کی دولت کا حساب لگانا شاید ممکن نہ ہو، اس لیے کھانا کھانے والوں کے لیے حکم تھا برتن صاف لے جا۔ اندازہ شاید نہ کر سکو، یقیناً شدید چھوٹا خیال نہیں، بڑا خیال، برتن بھی ساتھ لے جاتا۔ برتن عام نہیں جیسے ہمارے میں نہیں، یہاں تو یہ ہوتا ہے وہ ایک جگہ پہ مجلس پڑھنے جاتے ہیں نا تو وہ لفافہ لے آتے ہیں، جب وہ کہتے ہیں معافی دو رہا، آپ کو پتہ تو ہے اس چیز سے مجھے دور رکھو، کہتے ہیں شادی کچھ تو لے لو گا، جو نیاز پکی ہے وہ لے آؤ۔ نظر اللہ نیاز حسین، نیاز ماں نے کہا نہیں تھا نظر اللہ نیاز لے آؤ۔ وہ جب گھر جاتے ہیں تو بیوی وہ کہتی ہے، وہ سید کہہ رہے وہ ہمیں نیاز دے دو، اگر زیادہ ہے تو مہمان کوئی نہ کوئی آئے ہوئے ہوں گے ان کے لیے لے جاتے ہیں، تو اندر سے آواز آتی ہے سید کو کہو پیسے لے جا، برتن نہیں دینے۔ مسکرا پڑے ہوئے ہیں، برتن بڑے قیمتی ہوتے بیویوں کے لیے، لیکن یہ کائنات کی ایسی قیمتی بیوی ہے، برتن بھی ساتھ لے جا۔ ملکۃ العرب بھی بہت شکریہ، شہزادی کے ساتھ کافی عرب کی رئیس خاندانوں کی بچیوں کا ایک گہرا تعلق تھا۔ شہزادی انہیں دین ابراہیم کی دعوت دیا کرتے تھے، وہ جب بھی ادھر ادھر کی باتیں کرتے شہزادی دعوت دیا کرتے تھے تاکہ ان کی سوچیں بکھر نہ جائیں۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایک کاہن گزر رہا تھا منگتے کے روپ میں، منگتے روپ میں، جیسے مانگنے والے ہوتے ہیں نا، کاہن گزر رہا تھا، درویش تھا، تو گزر رہا تھا تو اس کے بارے میں مشہور تھا یہ جو کہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے۔ انہوں نے بیوی کو آ کے کہا کہ بیوی ہم تک کوئی بات پہنچی ہے کہ کاہن گزر رہا ہے، اس کو ذرا دروازے پہ بلا کے اسے پوچھے تو صحیح مستقبل کا حال۔ بیوی مسکرا کے کہتے ہیں ہم دین ابراہیم کے ماننے والے ہیں، ہم ان کہنوں پہ یقین نہیں کرتے۔ آپ کیسی بات، ہم نہیں یقین کرتے، ہمیں اللہ واحد لا شریک پہ یقین ہے۔ بچوں یہ بھی بتا دو جو چوتھی پوسٹ میں شہزادی کا شجرہ نسب مصطفیٰ سے بنتا ہے، چوتھی پوسٹ میں۔ اچھا تھوڑی سی بات رہنا چاہیے بھی بتاتا جاؤں بیٹا، پوری تحقیق ہے ہمارے علماء نے اور افعال تحقیق کی، شہزادی کا سن مبارک 23-24 سال، اس سے زیادہ نہیں، 23-24 سال جب خیر سے عقد ہوا تھا۔ یہ نہیں کہ اتنی بیچاری پتہ نہیں کہاں سے گزر کے آئی تھی، نوز بلا بن چالے، ایسا نہیں تھے۔ اور پاک مصطفیٰ کا سن مبارک 25 سال، بڑا تھوڑا سا فرق ہے دونوں کے سن مبارک۔ لو جی انہوں نے سہیلیوں نے مجبور کیا کہ بی بی مہربانی فرمائیے دروازے تک اجازت دے دیجئے، وہ دروازے پہ آیا، ساریاں
پردے کے پیچھے بیٹھ کے حال پوچھنے لگی، آواز دے دے کے میرے بارے میں بتاؤ میرا کیا بنے گا، میرے بارے میں بتاؤ میرا کیا بنے گا۔ جاتے جاتے کہتے ہیں آپ لوگوں کے درمیان میری ظاہر کی آنکھ نہیں دیکھی، لیکن ایک ایسی بیٹھی ہے جو پوچھ نہیں رہی میرا کیا بنے گا۔ وہ کہیں باہر بیٹھ کے سجی کہتے ہیں وہ نہیں پوچھ رہی میرا کیا بنے گا۔ تو شہزادی فرماتے ہیں ہم کیوں پوچھیں ہمارا کیا بنے گا۔ آواز دے کے کہتے ہیں بی بی آپ ہیں ہی وہ خوش نصیب جو کائنات کی رحمت کے لیے گھر میں رحمت بن کے آئی ہے۔ مہربانی کہتے ہیں اچھا بہت شکریہ، آپ ہیں ہی وہ شہزادی مہربانی کائنات کی رحمت کے لیے رحمت بن کے آئیں گی۔ تو جی آہستہ آہستہ اس طرح کی کئی بشارتیں ہیں، وقت گزرتا رہا۔ سرکار بعثت البلد سید العرب والعجم جناب ابو طالب علیہ السلام، بچوں میں بس آخر پہ آتا ہوں، میرا دل ہے میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ نوجوان دوستوں کو تھوڑا بتاؤں۔ سرکار نے چونکہ قافلے جتنے بھی تجارت کی غرض سے جاتے تھے وہ سردار کی منشا اور مرضی سے جاتے تھے۔ سرکار ابو طالب پاک کی میٹنگ ادھر ہی ہوتی تھی، فیصلہ ادھر ہی ہوتا تھا، یہاں سے کس قافلے نے کہاں کہاں جانا ہے، یہاں سے جس قافلے کے بارے میں جو گفتگو فرماتے تھے وہ اٹل بن جاتا تھا۔ تو جی گزرتا رہا وقت، ایک وقت آ گیا جب سرکار نے پاک مصطفیٰ کے ذمہ لگایا کہ آپ نے خیر سے شام جانا ہے تجارت کی غرض سے۔ جی 2 دفعہ پاک رسول شام گئے، ایک دفعہ بچپن میں جناب ابو طالب علیہ السلام کے ساتھ چچا کے ساتھ، ایک دفعہ اکیلے گئے وہ اس موقع پہ۔ سالوں کی میٹنگ بنائی جناب ابو طالب علیہ السلام نے اور حکم دیا کہ جی کون کون تیار ہے، فلاں فرمایا آپ سب جاؤ گے۔ پوچھا گیا کس کے ساتھ جائیں گے، ہاں جناب حمزہ کھڑے ہو گئے، فرماتے ہیں ہمارے شہزادے کے ساتھ سرکار حمزہ سبحان اللہ۔ اب آگے کی چھوٹی سی گفتگو سناؤں گا شاہ جی کیا بات ہے۔ فرماتے ہیں ہمارے شہزادے کے ساتھ ایک کھڑا تھا جہنوں کا باپ، جانتے ہو نا ابو بھئی آپ کی خوبصورت مسکراہٹ کو سلام، میرا دل چاہ رہا ہے میں یہاں روک کے ایک ابو کی بات بتا جاؤں۔ ابو سرکار جن کا تذکرہ میں کھڑا کروں جنہوں نے میٹنگ بلائی وہ ہیں ابو طالب۔ ایسے ہی ہے 4 شہزادے ہیں بادشاہ معظم کے، بڑے بڑے جناب طالب، دوسرے جناب جعفر، تیسرے جناب عقیل اور چوتھے امیر کائنات۔ 10 سال کا فرق ہے۔ جناب طالب کا سن اقدس سرکار مصطفیٰ کے برابر کا ہے، بڑے شہزادے۔ اچھا بڑے بڑے لوگوں نے لکھا سرکار ابو طالب کا جو نام ہے وہ بیٹے کے نام پہ کنیت ہے، جو کہ طالب بڑے بیٹے ہیں اس لیے سرکار ابو طالب ہے۔ ایک عاشق نے قلم اٹھا کے کمال کر دیا، وہ کہتے ہیں عرب کے سماج سے لے کر قیامت تک جو حق کا طالب ہے اس کا باپ ابو طالب ہے۔ اس کا باپ سبحان اللہ۔ سرکار نے میٹنگ بلائی، ایک جہنوں کا باپ کھڑا ہو گیا، کہتا ہے یہ شگون اچھا نہیں ہے، چھوٹے سے بچے کو بھیج رہے ہو، کوئی بزرگ ہونا چاہیے، کوئی اتنے بڑے تھوڑے ہیں ان کو بھیج رہے ہو، یہ شگون اچھا نہیں ہے۔ سرکار جناب حمزہ علیہ السلام تیرے گھر کا بچہ نور کا، سرکار مہربانی سرکار حمزہ علیہ السلام کھڑے ہو کے جہنوں کے باپ کو مخاطب کر کے کہتے ہوئے یہ جرت کیسے ہوئی، تو ہمارے شہزادے کے بارے میں یہ جملے بول رہے، خیریت سے واپس جانے۔ شریف سرکار حمزہ جلال والد ہے، خیریت سے واپس جانے ڈر گیا کہ اس نے کئی مورکوں پہ خچ ماری ہے، آگے بھی بتا دوں اس کی خچ۔ تو جی قافلہ تیار ہونے لگا، ملکۃ العرب تک پیغام پہنچا، شہزادی
شہزادی نے فرمایا ہمارا مال تجارت بھی جائے گا ہمارے غلام میسرہ کے ساتھ. سفر شروع ہوا, طویل سفر تھا, سفر مکمل ہوا. شدیدنا طویل سفر ہے جس کے لیے خمشے چاہیے. راستے میں کیا 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 ہوا. شہزادی نے استقبال کیا. شہزادی فرماتی ہے قافلہ واپس آ گیا, میسرہ کو کہو جلدی سے میرے پاس ہے. میسرہ آیا. میسرہ مجھے ذرا سفر کا حال سنا, محمد کی کیفیت بتا. میسرہ بتانے لگا بی بی میں کیا بتاؤں, جاہلوں کے باپ کا سامان بہ گیا. شکیت تھا اس وجہ سے کہا تھا شکل اچھا نہیں ہے. جاہلوں کے باپ کا سامان سارا تجارت کا بہ گیا. بی بی پتہ ہی نہیں چلا, کہیں رحموں نے استقبال کیا. اکثر جگہوں میں تو بادل سایہ کرتا. یہ بتاتا رہا, شہزادی سنتے رہے, بتاتا رہا. بی بی آپ کو پتہ ہے 40% پرافٹ ہوا, 40% منافع ہے. بلکہ ایک پھر تو یہاں اتنا تک لکھا کہ 40 سال کا کٹھا منافع. شہزادی کے دل میں مقام مصطفیٰ اور بڑھنے لگا, بلند ہونے لگا. لو جی گزرتا رہا وقت. میں اگر ایک بات کو چھوڑوں گا بات رہ جائے گی بچوں. گزرتا رہا وقت, شہزادی نے خواستگاری کا پیغام مصطفیٰ تک بھیجا. خواستگاری سمجھتے ہو نا, عقد کے لیے شہزادی نے بھیجا. میں کہتا ہوں ملکۃ العرب, آپ کی کیا بات ہے. معظم کائنات, آپ کا بڑا احسان, آپ نے بڑی کریمی فرمائی, خود بھیجا. ورنہ یہ بدبخت تاریخ کل کو کہتی محمد لالچی تھا. مہربانی, یہ بدبخت تاریخ کہتی. بہت شکریہ کام سے, مہربانی. انہوں نے کہا نا اگر سرکار خود بھیج دینا, انہوں نے کہا بادشاہ اللہ چیزیں ناؤز باللہ من ذالک. شہزادی نے بھیجا. اس لیے آج بھی نکاح میں پہلے بچی سے پوچھا جاتا ہے, بیٹا بتاؤ فلاں بن فلاں قبول ہے. میری بیٹیاں اتنی زیادہ کچھی, میں ممبر میں پانی نہیں پیوں گا. آپ کا بہت شکریہ. اختتام کے بعد یہ کون سا طریقہ ہے, آپ سارے پیاسے بیٹھے میں پانی پی کر, یہ اس کا سفر ہے, میرے ساتھ سفر کر. میری بچیوں, میرا بیٹا, میں آپ کو چھوٹا سا پیغام دینے لگا ہوں. زندگیوں کو امام کے انتظار کے لیے خوبصورت بناؤ. یاد رکھو تم سے پوچھا گیا تھا فلاں بن فلاں قبول ہے. 3 دفعہ انہوں نے پوچھا تھا, تم نے کہا تھا ہاں. بیٹا جس کو قبول کرتے ہیں اس کو دھکے نہیں دیتے. میں مشورہ دینے لگا اپنی بچیوں کو, مہربانی بات سے بات آ گئی. میں نے کہا مہربانی کے نانی صاحب بات سے بات آ گئی. میں نے کہا چلو بیٹیوں کو ایک چھوٹا سا پیغام پہنچ جائے, جس کو قبول کرتے اس کو دھکے نہیں دیتے. یہ نہ ہو زندگی کے کسی موڑ پہ کہو اس سے اچھا میں کہیں اور کہ میرا آنکھ ہو جاتا. نہیں, جو بلا نصیب امام کے انتظار کے لیے زندگی گزار, برداشت کر کچھ نہیں ہوتا. چھوٹی چھوٹی چیزیں زندگی کی بہتر بنا سکتے ہو. ویسے بھی ٹاؤن شپ لاہور, جس چھت پہ غازی کا علم لگا ہو وہاں نیچے لڑائی جھگڑے نہیں ہوتے. اچھی لگے تو مہربانی, نہیں تو زیادہ سے زیادہ کہیں گے سید کو دوبارہ بلانا نہیں. جس چھت پہ غازی کا علم لگا ہو وہاں نیچے لڑائیاں جھگڑے نہیں ہوتے. جس چھت پہ غازی کا علم لگا ہو وہاں نیچے انتظار امام ہوتا. یہ معاشرتی کا ایک پہلو تھا, معاشرتی پہلو تھا. میرا دل تھا میں اپنی بیٹیوں کو بتا رہا. میری بچیاں, آپ کی گود معمولی جگہ نہیں, یونیورسٹیوں کی یونیورسٹی ہے. اچھا نہیں, یہ جتنے ہم سب بیٹھے ہیں مجھ سمیت, مولا کس مقدس مقام پہ مولا کو گواہ بنا کے بتاؤ, بچپن میں کس نے بتایا تھا تیرا باپ کون ہے؟ مہربانی, کس نے بتایا تھا؟ ماں نے بتایا تھا نا. بہت شکریہ. ماں نے عظیم مستی جو ہے, بہت بڑی یونیورسٹی ہے گود ماں کی. ماں نے بتایا تھا تیرا باپ کون ہے. میری بیٹی تو نے بتایا تھا تیرا باپ کون ہے. مہربانی کر ہمیں بچپن سے یہ بھی بتا تمہارا حقیقی باپ کون ہے. کرا ہمیں امام کا بچپن سے تعارف. بہت شکریہ. بات سے بات آگے چلو, ایک پہلو یہ بھی عرض کرتا ہوں, بچپن سے تعارف کرا. کس کی غیرت ہے, کون ہے سردار, کس کا صدقہ ہم زندہ ہیں, خدا کس کا صدقہ رزق دیتا ہے, کون ہے جو دشمنوں سے بچا. ایسے ہی یہ میسیج ہے میری بچیوں کے لیے. یہ تو ساری گھریں بیٹھی ہیں,
گھر والوں کو درود پڑھ کے وضو کر کے کھانا پکا کے کھلا، ناد علی پڑھ آٹا گوند، اللہم قل ولیک الحجت ابن الحسین، لاہور والے کہیں گے سر بخاری ٹاؤن سے پہلی دفعہ کاشانہ آگے کیسی بات کر کے جا رہے ہیں؟ بابا یہ بات قیمتی ہے، اگر تھوڑی سی 2 روپے کی گولی بندہ کھا جائے ڈسپرین کی، اندر طبیعت ٹھیک ہو جاتی ہے، درود والا لنگر تبدیل بھی کر سکتا ہے۔ بات سے بات آئی، میں نے کہا میں اپنے بچے کو بتاتا جاؤں، ضروری ہے نا کاشی ہی انشاءاللہ امام کے سپاہی اور کنیزہ تیار ہو۔ میری بچیاں گھر میں بچیاں ہیں نا، کسی کی کوٹھی، کسی کی گاڑی، کسی کا مال دیکھ کے آئیں، آپ نے ان کو بچپن میں سکھانا ہے، نہیں بیٹا کسی کی چیز نہیں دیکھتے، ہم خود امیر ہیں۔ وہ کہے گا اماں ہم تو رینٹ پہ رہتے ہیں، میری ماں مسکرا کے کہہ دینا ساری کائنات رینٹ پہ رہتی ہے، ملکیت آل محمد کی ہے، یہ کسی کی ملکیت نہیں، کوئی یہاں مالک نہیں۔ میں کہا میں پہلی سے کہتا تھا ملکیت آل محمد کی ہے، بچپن سے ہمیں سکھانا شروع کر دو، بیٹا جلتے نہیں، کسی کی کوئی چیز دیکھ کر دعا دیا کرو اللہ انہیں اور دے، اللہ انہیں اور دے۔ ماما آپ ہی سمجھ نہیں آتی آپ کی، ہمارے پاس ہے ہی کوئی جو ایک سائیکل ہی ہے یا ایک موٹر بائک ہی ہے اور اگلوں کے پاس 4 پراٹھو ہیں، آپ کہتے ہیں اللہ انہیں اور دے۔ جی بیٹا ہم جلنے کے لیے نہیں آئے، کیوں ماما جلنا نہیں بیٹا، بڑے کہتے ہیں دنیا میں وہی جلتے ہیں جنہوں نے آگے بھی جلنا ہوتا ہے۔ گنانی صاحب نہیں آئے گی تبدیلی جب تک رخ نہ مڑے، اور رخ یہیں سے مڑے گی اور انشاءاللہ مڑے گی، آہستہ آہستہ ضرور بات پہنچے گی۔ بابا ہم نے بچپن سے آپ سے سیکھنا ہے، ہم نے کرنا نہیں، کسی کی کوئی چیز دیکھنی ہے دعا دینی، اللہ انہیں اور دے، خدا انہیں اور دے، خدا انہیں اور دے، ہم امیر ہیں، ہمارے پاس علی تو ہے نا۔ تو جی خاص داری کا پیغام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآبائہ وسلم۔ لاہور ہے یار، مہربانی یار، لاہور ہے یار، نہیں بہت شکریہ، میں لاہور میں کھڑا پڑھ رہا ہوں، آبائہ وسلم، یہ میں نے اپنے بچوں کو حوصلہ دیا ہے، کیونکہ میرے بچے کئی جگہوں پہ ناراض ہو جاتے ہیں ان دوستوں سے جو کہتے ہیں صلی اللہ سلم، صلی اللہ سلم، میں بچوں کو یہی کہتا ہوں بیٹا ناراض نہیں ہونا صلی اللہ سلم کہنے والوں پہ، کوئی کیوں؟ قصور ان کا نہیں، آل ان کی زبان پہ نہیں ہونا چاہتی۔ خاص داری کا پیغام بھیجا پاک مصطفیٰ نے، وما ینطق عن الہوا کی مثل۔ جی برات پہ آگے کھاچا تیاری ہوئی، اس کی بڑی کمال، کیونکہ آنے والا شہزادہ تھا باکمال، ٹائم ایک لگا لیکن تیاری ہوئی، ادھر سے بھی تیاری ہوئی، ادھر سے بھی تیاری ہوئی۔ سرکار کو جو امامہ پہنایا گیا وہ صاف تھا، سرکار کو جو فاخرہ لباس پہنایا گیا اس کے کئی رنگ تھے، ہاتھ میں انگشتری تھی جناب سلمان کی، جو جناب سلمان پہن کے حکومت کیا کرتے تھے، ان کو تو ضرورت ہی نہیں تھی نا اپنا فاخرہ لباس، خوبصورت انداز، وہی چچا خوبصورت رہوانوں کے ساتھ دائیں بائیں، اچھا دائیں کندھے کے ساتھ جناب ابو طالب، بائیں کندھے کے ساتھ جناب حمزہ، ساروں کے لباس خوبصورت، اتنے حسین سارے چاند لگ رہے تھے کہ چاند بھی شرما کے چھپ گیا۔ سبحان اللہ، تو ادھر سے یہ چل پڑے، ادھر سے شہزادی کونین نے، معظم کائنات نے گلیاں ہی سجوا دی، ان خواتین تھے کہ جن کی تھالیوں میں میوے تھے، پھول تھے اور سکے تھے، حکم تھا
جہاں محمد کے قدم لگ جائیں وہاں ڈال دینا تاکہ عرب کے بھکاری اٹھا کے لے جائیں. صدقہ میرے محمد کا. شاہ جی پکی بات ہے تعلیم کی 12 کرسیاں بی بی نے رکھوائی. 12 کرسیاں بی بی نے رکھوائی. 10 چچا درمیان میں صدر کرسی پاک مصطفیٰ کی. اس کی تو کیا بات ہے. میں اب کرسی پہ ہی پڑھا تو شاید کم از کم 10 منٹ لے جائیں گے. کس کس چیز سے مزین تھی, کس کس نگینے سے شہزادی نے مصطفیٰ کا وہ بیٹھنے کا مقام مزین فرمایا. لو جی جو ہی بارات پہنچی, ایک عادت ہے بیٹیوں بچیوں میں جب پتہ چلے نا بارات آ گئی ہے سب دیکھتے ہیں دولہا. یہاں بھی معیار یہ تھا پر محمد کے چہرے پہ نقاب تھا. بہت شکریہ. خرامہ چلتے چلتے اچھا اس سے پہلے ابو جہل کا باپ, میں نام کیا لوں, جہلو کا. گیلانی صاحب یہ جہلو کے باپ نے ابھی سرکار پہنچنے والے تھے, یہ پہلے پہنچ گیا. آگے دروازے پہ جناب میسرا کھڑے تھے, ریسیو کر رہے تھے. جناب امراؤ تھے, یہ شہزادی کے چچا تھے, اور میسرا غلام ہے جو بابا فا غلام ہے. جناب میسرا جیسے گیسٹ کو ریسیو کیا جاتا ہے نا, پنڈال کے صدر دروازے پہ کھڑے تھے. یہ جہلو کا باپ پہلے آ گیا. اس نے پنڈال میں نگاہ ماری, اس نے کرسیاں خالی دیکھی, اس نے سوچا اس سے اچھا موقع کیا ہے, یہ تو میرے لیے بچھی ہے. جو ہی یہ بیٹھنے لگا سرکار حمزہ نے میسرا کو کہا, میسرا بدبخت کے بیٹھنے سے کرسی نجس نہ ہو جائے. اچھا پنڈال میں جتنا مجمع تھا وہ بیٹھ گیا. اچانک منادی نے ندا دی, سارے کھڑے ہو جاؤ. آدب بام الہدہ ہوشیار, سلطانوں کا سلطان آ گیا, شہنشاہوں کا شہنشاہ گیا, بادشاہوں کا بادشاہ گیا. سارے استقبال کے لیے مصطفیٰ کے مسند پہ بیٹھنے سے پہلے کھڑے ہو گئے. یہ جہنوں کا باپ کسی جگہ بیٹھا تھا. سرکار کی نگاہ حمزہ کی شیروں والی تھی. انہوں نے پیرانہ نگاہ ڈالے, سارے کھڑے ہیں, یہ بدبخت بیٹھے پہنچ گئے. یقین کیجئے بخاری صاحب, جناب حمزہ تو پڑھا ہی نہیں گیا ممبر سے. میں تو کتاب پڑھ کے حیران رہ گیا. جناب حمزہ اس کے قریب پہنچ کے اس کو گریبان سے پکڑ کے کہتے, تجھے شرم نہیں آتی محمد آ گیا ہے. اور یہاں تک میں نے بخاری شریف پڑھا, جناب حمزہ کے جلال سے آنکھوں میں آنسو اتر آئے, اور بالکل تلوار پہ جناب ابو طالب جلدی جلدی آئے. آگے کہتے ہیں خوشی کا موقع ہے. استعمال ہوتی ہے پنجابی میں مٹی کو. انہیں کہ سرکار لے کر مٹی کو فرماتی اس کو حیا نہیں آتی. جب سارے کھڑے ہو گئے یہ اوپر سے اترا ہے, اس کو شرم نہیں آتی ہمارا محمد آ گیا ہے, اس لیے استقبال واجب ہے. یہ تھر تھر کانپنے لگا. سرکار ابو طالب نے پھر مٹی کو شہنشاہ معظم خرامہ چلتے چلتے کرسی پہ آگے بیٹھے. جناب امراؤ نے شاہ جی تاج جو ملیکۃ العرب نے مصطفیٰ کے لیے بنوایا, بڑا خوبصورت, ہیرے موتی زمرد پتہ نہیں کیا کیا, اتنا خوبصورت تاج مصطفیٰ کے سر پہ رکھا, شہزادی نے بنوایا تھا. تو جی ساری گفتگو چھوڑ دی, بس 2 سے 3 منٹ میں آپ کی اور لیتا ہوں. علی تو نہیں, کافی سوچیے گا. حضور ہوا یہ گیلانی صاحب, حق مہر سے پہلے خطبے کا آغاز ہوا. خطبہ تو ضروری ہے نا, وہ تو میں پہلے بتا دیا. ابو طالب نے الحم سے شروع کیا. شاہ جی میں نہ چاہتے ہوئے ایک چھوٹی سی بات درس کر رہا ہوں. میں پھر اہل سنت دوست تشریف فرمائے ہیں, میں ان سے معذرت خواہ ہوں. میں ایک محبت کی بات کرنے لگا ہوں. شاہ جی ناراض نہ ہوں, یہاں کے اہل سنت, آپ بھی سارے بھائی بیٹھے ہو, بات بڑی کمال ہے. اہل سنت دوستوں نے لکھا کہ مصطفیٰ نے آخری وقت ابو طالب سے فرمایا تھا, چچا جان کلمہ پڑھ لیجیے. کان میں کہا تھا, کان میں پڑھ لیجیے. میں معذرت کے ساتھ اہل
پہلے سنا دوستوں کو کہنے چاہ رہا تھا کہ ویسے جو کان میں بات کوئی کہے رازدان سمجھ کے کہتا ہے، اور کان والی بات دنیا کو بتا دے وہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، نہیں پہنچا سکا بات۔ بھائی کیا بات ہے، شادی میں آپ سے کوئی بات کرتا ہوں اتنے بڑے مجمع میں، اور میں آپ کو کان میں بات بتاتا ہوں، میں آپ کو رازدان سمجھ کے بات بتا رہا ہوں۔ میں نے کہا شادی کرائیے میری کان میں بات سنیں، حالانکہ سارے مومن موالی میرے لیے قابل احترام ہیں، لیکن میں نے آپ کو چنا اور آپ اٹھ کے باہر سب کو بتا دو۔ یہ رہنے سب بہت شکریہ، بہت مہربانی حضور، میں شکر بولوں ہاں جی ایسے ہی ہے۔ اچھا لو جی، سرکار معظم نے الہام سے ساری خوبصورت یعنی خالق کی حمد سے خطبے کا آغاز جناب امیر المومنین کے بابا کا کرنا، یہ دلیل ہے اسلام انہی کے گھر پلا ہے۔ خطبہ مکمل ہوا، بڑا طویل ہے، ویسے خطبے کے جملے بھی حاجی بڑے کمال ہیں۔ میں کوشش کروں گا اتوار والے دن مسجد جمکران جشن صادقین پہ شاید ہو سکتا ہے میں تھوڑا سا خطبے کو ٹچ کروں، بڑے جملے کمال ہے۔ جب خطبہ مکمل ہوا حق مہر کی باری آئی، سرکار نے فرمایا اتنا سونا، اتنی اونٹنیاں، اونٹنیوں کا رنگ یہ ہے، آنکھیں کالی، کوہان سفید۔ سرکار نے اچھا خاصا حق مہر گنوایا، اور سرکار ابو طالب نے اعلان کیا ہاں اگر آپ لوگ کہو میں بڑھا بھی سکتا ہوں۔ آپ لوگ بولو میں بڑھا بھی سکتا ہوں۔ شادی یہ کتابوں کے جملے تاریخ چھوڑتی نہیں، بات سنبھال کے رکھتی ہے۔ پیر علی حسین شاہ جی انہوں نے کھڑے ہو کے بولا، انہوں نے کہا جناب ہم لوگ کہتے ہیں، جناب نیسرا نے بھی ساتھ کہا، اے سرکار ابو طالب بڑھائیے 4000 تولے سونا، 100 اونٹنی، فرمایا ہو گئی۔ آپ کی مرضی ہے، آپ کی مرضی ہے، جتنی محبت سے سنو۔ سرکار نے فرمایا ہو گئی۔ یاد کرو پاک مجتبی نے اپنے نانے کے وعدے پر کسی کو اس کا کام مکمل ہونے پر اونٹنیوں کی قطار دی تھی۔ اگر بولی نہ ہو شاہی میں حساب، اچھا میں نے آج کیلکولیٹر نکالا، میں نے 4000 تولے کا حساب لگایا، شاہی 2 ارب روپے بنتے، آج کے 2 ارب، 100 اونٹنیوں قیمت، وہ تو میں دیکھ رہا تھا 50 ملین سے 70 ملین آج کے عرب کے اس سعودی عرب کے اس کے حساب سے ایک نسلی اونٹنی کا ریٹ ہے۔ حساب لگا، بس میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں جس کا بابا اپنے بیٹے کے حق مہر میں اتنا لٹا دے، اس کا بیٹا یہودیوں کے باغ میں مزدوری کرے گا۔ بہت شکریہ، یہ نہیں کہنا مقصود تھا۔ میرے نبی کے گھر کا سنگار بن گئی، میرے نبی کے گھر کا سنگار بن گئی، غم خار کے لیے بھی غم خار بن گئی۔ میرا دل ہے دعا کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا 1 سے 1.5 منٹ آپ کے خدمت میں عرض کر کے اور اجازت لیتے ہیں۔ ویسے براتیوں کی تو خواہش ہوتی ہے بن مانگے ملے، کم از کم ایسے تو مصطفیٰ کے براتی ہوں، میں نے مانگے ملے، لیکن کیا کریں بچپن سے ہے ہی مانگنے کی عادت۔ اچھا ویسے ادھر پتہ نہیں رواج ہے یا نہیں ہے، شادی ہونا صبح صبح یا شادی سے 2 دن پہلے، 1 دن پہلے، 3 دن پہلے چادروں پہ وہ لائٹیں شائٹیں لگی ہوتی ہیں، کئی آ جاتے ہیں جی، اور دولہے کا صدقہ تمہیں بہت شکریہ بھائی، پہنچ جانے کا شکریہ۔ میں نے 5 سے مثال کے ذریعے آپ کی خدمت میں پیغام پہنچانا ہے۔
گزارش کرتا ہوں دعائیں ضرور پڑھا کرو. تمہارے مکتب کی ساری دعائیں کمال ہیں پر یہ دعا با کمال ہے. اور تمہارے لیے لاہور والوں نے بلکہ تمام پاکستان کے لوگوں کے لیے لاہور والوں نے بھی شان سے میری ڈیوٹی لگائی ہے. ہر جگہ تقسیم ہوتی ہے, دعائیں ضرور پڑھو. ساری دعائیں کمال ہیں مگر یہ با کمال ہے. چھٹے نال ولایت نے فرمایا جو یہ دعا پڑھتے پڑھتے دنیا سے چلا بھی گیا, چلی بھی گئی, گھبرانے کی ضرورت نہیں, میرا بیٹا قبر پہ آئے گا. جب انہوں نے فرما دیا وہ آئے گا تو پھر بہت شکریہ. یہ پیغام بڑا ضروری تھی, میں ایسا کر گیا. لو جی منگتے آ جاتے ہیں حضور, بس 1 منٹ اور اجازت. منگتے آ جاتے ہیں. لو جی ہم بھی منگتے تھوڑی دیر کے لیے بن جاتے ہیں. کس کے در پہ چلے؟ ابو طالب کے. سوچ لو بس اجازت. ابو طالب بادشاہ کے در پہ چلے, علی کے در پہ چلے, حسنین کریمین نورین نیرین شریفین, جس کے بعد گیلانی شاہ نے تو کمال ہی فرما دیا. فرمانے شوہر محمد کسی کے در پہ چلتی. تو جی در پہ پہنچ گئے. بارات ہے مصطفیٰ کی. باراتی کہاں کہاں سے آئے ہیں. ہم بھی لاہور والے ٹاؤن شپ میں بیٹھ کے ذکر مصطفیٰ سننے اور کرنے والے بھی باراتی بن کے آئے ہیں. ہمیں بھی کچھ چاہیے. بتاؤ کیا چاہیے؟ علی حسین شاہ نے کہا کوئی مہربانی ہو جائے. بھائی صاحب کوئی بھائی نے میں سوچتی فرمائی کہ میں آپ پہ بھی آتا ہوں. بھائی صاحب فرمانے لگے کوئی 10-15 کروڑ میں مل جاتا. کہ محمد کی بارات کی اتنی کم قیمت مانگی. بہت شکریہ, شاباش شاباش. اتنی بڑی بارات کی بہت شکریہ. اتنی کم قیمت مانگی ہے. بخاری صاحب آ گئے, سید سردار آ گئے. انہوں نے کہا چلو ایسا کرو کوئی 50 کلے زمین. کہا تم بھی مجھ جیسا ہی بنا. محمد ہونٹ تیرے 2 دفعہ آپس میں ملتے ہیں محمد بولتے ہوئے. تجھے اندازہ ہی نہیں اس کی شان کتنی ہے. تو جی گیلانی صاحب آگے آگے بھی بات میں ایک پہ کروں گا, بات طویل ہو جائے گی. گیلانی صاحب نے کہا چلو میں پیسے نہیں مانگتا محمد کی بارات کی خوشی میں. انہوں نے کہا جی میں وہ بھی نہیں مانگتا جو سید نے مانگا, مجھے قلعے بھی نہیں چاہیے, جنت تو دے دو. کیونکہ متلاشیاں نے جنت بچپن سے آواز آئی ہمارے مصطفیٰ کی بارات میں بھی کیا تمہارے اندر خوشبو سلمان پیدا نہیں ہوئی. ہم نے کہا کہ آقا سلمان سے سیکھو. سلمان جنت نہیں مانگتا, جنت سلمان کے پیچھے بھاگتی. گیلانی صاحب ہم تھوڑے سے کیونکہ عادی ہو چکے ہیں نا بچپن سے جنت 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 جنت. یہ تو معصوم سے اگر ہم نے سیکھ لیا ہوتا کہ تم رہتے ہی جنت میں ہو تو شاید سوچ بدل جاتی. پھر بھی ایک بات میں اپنی طرف سے کہنے لگا ہوں, ہم شیعوں کا معیار اتنا بلند ہونا چاہیے. شیعہ جنت مانگتے نہیں بانٹتے ہیں. بہترین طریقہ یہ نہیں ان پہ چھوڑ دیں. شاہ جی یہیں سے مجھے ٹاؤن شپ آیا, یاد کرائیے گا, یہیں سے بات شروع کریں گے. ان پہ چھوڑ دیں. آپ کہیں گے شاہ جی کیا مطلب ان پہ کیسے چھوڑیں؟ ارے قرآن نے کہا نہیں جو محمد دے. یہاں سے